اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإنه شمس فدر هم كواكبها ويظهرن أنوارها للناس في الظلم ومن لم تكن برسول الله نصرته إن تلكه الأسد في أجامها تجم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے اور بے مثال ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. دونوں جہانوں کے سردار پر اللہ نے تمام نبیوں کا سردار مقرر فرمایا اور رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج محمد عربی کے سر اقدس کے اوپر رکھا، اور دونوں جہانوں کی سرداری اللہ نے محمد کے قدموں کے اندر. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد ریڈیو ماہ کے اوپر آج یہ بزم محفل پاک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو میدان کربلا کے اندر جنہوں نے اللہ کے راستے پر اپنی قربانی پیش کی، ان عظیم لوگوں کو آج اس ریڈیو ماک سے سلامی عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ان کی عظمتوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور بڑے بڑے علماء کرام سرکار کے ثناخوان یہاں جمع ہے. ریڈیو ماک ایک ایسا شاہد کلیم صاحب نے درخت لگایا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے، جس کا افتتاح کے موقع پر بھی ہم سب حاضر تھے، اور اس درخت سے آج بہت سے ہمارے علماء اور سرکار کے نعت خوان اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور یہ خوبصورت درخت جس کا پھل رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کا پھل ان کی اولاد پاک بھی کھائے گی اور دیگر بھی احباب اس کا پھل کھا رہے ہیں. میں دعا گو ہوں شاہد کریم صاحب کے لیے، اللہ پاک انہیں صحت دے اور ان کا سایہ تادیر اپنے خاندان پر قائم و دائم. آمین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کس حوالے سے ذکر کیا جائے؟ یہ ایک حسین نام نہیں ہے. میں نے تو آج جمعۃ المبارک پر بھی ایک بات کہی تھی کہ حسین ایک نام نہیں، یہ حسین ایک نظریہ کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اور ایسا نظریہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر پیش کیا. ایک طرف خیر ہی خیر ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حسین نام نہیں بلکہ ایک کردار کا نام ہے، ایک کریکٹر کا نام ہے. حسین تو ایک جرتوں کا نام ہے، حسین ایک بہادری کا نام ہے،
اور حسین وہ ہے جو خوشبو مصطفیٰ ہے، جو رنگ مصطفیٰ ہے، اور جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رب ذوالجلال کا نازل کردہ قرآن، اس کی پوری تفسیر اگر دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھ لیجیے۔ تو یہ حسین اللہ کے نازل کردہ کلام مجید کی پوری تفسیر ہمیں نظر آتا ہے، اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر یہ موقع ہے، اور حسین ایک بہادر ہی نہیں، ایک بہت بڑا صابر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایسا صابر ہے جس کے دائیں بائیں اپنی ہی بیٹی اس کے لاشیں بکھری پڑی ہیں، دوستوں کی لاشیں ہیں، اور جسموں سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ اور جب آپ میدان فیلڈ کی طرف، اس وار کی طرف نکل رہے ہیں، تو آپ کے گھوڑے کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں تو آپ کی چھوٹی بچی حضرت سکینہ آپ کے پاؤں مبارک کو پکڑتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے، ابو جی اس میدان کی طرف جو گیا ہے وہ واپس سلامت نہیں آیا، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چھوٹی بچی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی شہید پڑا ہو، اور جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی جو ہے چھوٹا وہ شہید پڑا ہو، عزیز و اقربا ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ تمام باڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن حضرت امام حسین کی جرتوں کا، بہادری کا اور صبر کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہو، پوری دنیا کے اندر اگر کسی صابر کو دیکھنا ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اور پھر تاریخی انسانی میں ہی از دا فرسٹ پرسن، تاریخی انسانی میں وہ پہلا شخص ہے جس نے کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ نیزے کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں دیکھ لو، جو قرآن نے کہا میں نے ثابت کیا ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ میری باڈی لک ایٹ دا مائی باڈی واز ان دا کربلا، اور میرا سر جو ہے وہ سیریا کے اندر ہے، اور وہ بھی نیزے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور وہاں سے کلامی مجید کی تلاوت کی آواز پھر ایک نہیں کئی لوگوں نے دیکھا، اور یہ دنیا والوں کو بتایا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام حسین نے کلام مجید فرقان حمید کی اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ تو حضرت امام حسین وہ دنیا کا پہلا شہید ہے جس نے کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت امام حسین کے کئی پہلو ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کسی نے نہیں ہنس سکتا ہے، حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، اور وہ ساری عمر روتے رہے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ محمد عربی کا سارا گلشن جو ہے وہ تو وہاں شہید کر دیا گیا ہے، اور پورا محمد عربی کا گلشن میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، تو میں کیسے وہاں ہنس سکتا ہوں؟ تو آخری بات کرتے ہوئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے بعد مفتی اعظم مفتی محمد بشیر صاحب تشریف فرما ہے، علامہ شاہد صاحب بھی تشریف فرمائے، اور دیگر نعت خوان بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ایسا حسین ہے، ایسا مرد جوان ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر چینجنگ آتی رہی، اور محمد عربی کے وہ جو پہلی کتابیں الہامی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر چینجنگ آتی رہی، لیکن کلام مجید کے اندر 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک زبر زیر پیش کی بھی چینجنگ نہیں آئی۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی بنیادوں میں حضرت امام حسین کا خون شامل ہے، اور جس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں بلڈ حسین شامل ہو، بلڈ علی شامل ہو، بلڈ جو ہے امام حسن شامل ہو، امام زین العابدین کا خون شامل ہو، امام محمد باقر کا شامل ہو، امام محمد جعفر صادق کا، یہ سارا خاندان جو ہے سب شہیدوں کا جو ہے خاندان ہے، جنہوں نے اپنے اپنے موقع پر
اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی، تو اس قرآن کے لیے حضرت امام حسین نے جو اپنے آپ کا خون دیا کلام مجید کے اندر، قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس قوم کے اندر حسین موجود نہیں تھا، اور اس امت محمدیہ کے اندر حسین موجود ہے، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہماری یہ دعا ہے رب ذوالجلال اس بابرکت مجلس کو، محفل کو، جو آج ریڈیو ماں کمانا خوشبو ہے، یہ ایک خوشبو جو ہے پھیلائی جا رہی ہے مسلم کمیونٹی کے اندر، تو دوستو اللہ رب العزت اس خوشبو کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔